اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران محترم، آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے، عاشورہ کے دن ہمارے ہاں پاکستان میں ایک رسم پائی جاتی ہے، بالخصوص پنجاب کے علاقہ جات میں، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو تعزیہ نکالا جاتا ہے، اس تعزیہ کے ساتھ ایک سید یا کوئی دوسری بزرگوار ہستی بیٹھی ہوتی ہے اور وہ بچوں کو بڑوں کو قیدی کرتی ہے، اور اس کے بدل میں وہ تھوڑا بہت لنگر نیاز جو ہوتا ہے وہ مولا کے نام پہ قیدی ہونے والا دیتا ہے۔ تو اس رسم کے اوپر آپ خود سنیے گا، میں کلپ لگا رہا ہوں کہ پروفیسر عابد جو سرگودے والے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس رسم میں جو قید کرنے والا ہے، اس قید کرنے والا وہ کس کی سنت ادا کر رہا ہے۔ تو پہلے آپ اس کا کلپ سنو، اس کے بعد مزید اس کے متعلق کچھ عرض کرتے ہیں۔ اے 9 محرم نو بچیاں نو ذریعہ تے قید کیتا جا رہے ہو سی، زنجیر پوائے جا رہے ہو سن، کہ آئی جی ساڑی منت آئی ساڑا بچہ صحت یاب ہو جائے تسا قید کرسا، وہ جڑا بندہ ذریعہ تے بیٹھے ہو سی، سید یا غیر سید یا متولی یا لسانسدار، 50 روپیہ 100 روپیہ 500 یا 1000 روپے کے لے کے اس بچے نو رہا کر رہے ہو سی۔ میرے محترم سامعین، اگر تیرے خیال ہے بچے نو قید کرنا سنت امام ہے تو قید کرنا اللہ کہنی سنت ادا پہ کریں دے، تے پیسے لے کے رہا کرنا اللہ کہنی سنت ادا کر رہے۔ یہ آل محمد دا مذہب نہیں، یہ 14 دی سیرت نہیں، یہ کربلا دا پیغام نہیں۔ غیر کیسے متاثر ہوں گے جب تو اپنے 2 4 4 5 5 سال کے بچوں کو زنجیر پہنا رہا ہوگا اور قید کر رہا ہوگا۔ یہ غیر آنے والے اہل سنت، اہل حدیث، دیوبند، نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلم غیر مسلم، ان کو کیسے پتہ چلے گا کربلا کیا تھی، کربلا کا مقصد کیا تھا، پیغام امام حسین علیہ السلام کیا تھا۔ میرے محترم سامعین، کام وہ کرو جو آل محمد نے کہا ہو، جو آل محمد کا مذہب جو عقل کے مطابق ہو، جو فطرت کے مطابق ہو، جو سیرت معصوم ہو، جس کا حکم اللہ کا قرآن دے یا آل محمد کا فرمان دے۔ چھوڑو ان رسموں کو، اب لوگ کربلا پڑھنا چاہتے ہیں، اور بالخصوص ایران اور امریکہ کی جنگ کے بعد جو لوگوں کو مجالس سے منع کرتے تھے وہ اب خود آتے ہیں، جو زیارت کو حرام سمجھتے تھے۔ میں سربعین پہ سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جو زیارت کو حرام سمجھتے تھے، ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، ویزا لگوا دو، ہم ذریعہ رضا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ذریعہ کربلا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اب مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ طاقت کون سی ہے جس نے اس دنیا کی سپر پاور کو اپنی ناک زمین پہ رگڑنے پہ مجبور کر دیا۔ جی ناظرین، آپ نے جناب پروفیسر عابد حسین کا کلپ ملاحظہ فرمایا ہے۔ انہوں نے اس رسم کے ناجائز ہونے پر جو دلیل دی ہے وہ تار عنکبوت سے بھی کمزور تر ہے۔ کوئی علمی اس کا استدلال نہیں تھا کہ علمی اعتبار سے اس کا جواب دیا جائے، لیکن پھر بھی میں اپنی علمی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ان کے اس اعتراض کا جواب علمی انداز میں دینا زیادہ سزاوار سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مولانا عابد صاحب کا نقطہ نظر نہیں ہے، یہ پوری ان کی جو بزم ہے یہ ان کا نقطہ نظر ہے، اور ہم بچپن میں بھی ان کے جو بڑے مولوی صاحب تھے جو گزر گئے ہیں اس کی زبانی بھی اس سے بھی میرے خیال کسی نے نقل کیا تھا کہ جو قید ہونے والا ہے، چلو مان لیتے ہیں کہ وہ سرکار سید و ساجدین کی سنت ادا کرتا ہے، اور جو قید کر رہا ہے وہ کس کی سنت ادا کر رہا ہے۔ خیر، اس نے تو اس کو معاذ اللہ کربلا کے میدان میں جنہوں نے خاندان تطہیر کے ہاتھوں میں زیور قید والے پہنائے،
اس ان کے بڑے بیچارے نے تو ان قید کرنے والوں کو ان سے تشبیہ دی تھی، جو سراسر غلط تھا یار۔ تو پہلی بات اس بات کو حل کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جناب پروفیسر عابد حسین صاحب، آپ کے پاس اس رسم جو تعزیہ کے ساتھ قید کیا جاتا ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل حرمت ہے؟ اگر آپ فقہ کے قواعد سے آگاہی رکھتے ہیں، جب تک دلیل حرمت ہمارے پاس نہ ہو تو اس وقت تک اس فعل کا انجام دینا مباح ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی قید ہو رہے ہیں، کوئی قید کر رہا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے تعزیہ کے ساتھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حرم اطہر کی زیارت کے لیے گئے، تو جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے سرکار کا ایک دروازہ ہے باب الشفا، جہاں پر لوگ اپنے آپ کو جا کر قیدی کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہاں پاکستان میں کسی کا قید ہونا تعزیے کے ساتھ یہ تو ناجائز ہو گیا۔ تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا وہ جو دروازہ ہے جس کو باب الشفا کہتے ہیں، اور اس کی جو بڑی جالی سی لگی ہوئی ہے، ادھر لوگ دھڑا دھڑ قید ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی مشکلات بھی آسان ہو رہی ہوتی ہیں، بیمار، اپاہج، مفلوج الحال لوگوں کو صحت مل رہی ہوتی ہے۔ کتنے معجزات ہیں والی خراسان کے، جو وہاں پر لوگ ان کو آ کر قید کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کو شفا ملتی ہے۔ مجھے تو آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ جو چیز ادھر جائز ہے ادھر حرام کیوں ہے، ادھر ناجائز کیوں ہے؟ جہاں پر علماء کی حکومت ہے، اگر آپ اس کو اتنی صراحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کام تعزیہ کے ساتھ قیدی ہونا، قیدی کرنے والا ناجائز کام کر رہا ہے، تو کم از کم آپ اپنے فتوے کو مجتہدین تک پہنچائیں کہ کم از کم حضرت امام علی رضا علیہ السلام، امام الرؤوف کی ذریعہ اطہر، روزہ اطہر میں یہ کام انجام نہ دیا جائے۔ خدا کے لیے اپنے کمروں کی تنہائی میں ایجاد کرنے والے نظریات کو قوم کے اوپر مت تھوپو، یہ آپ کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرا، میں تھوڑا علمی انداز میں آپ کے اس کویسچن کا جواب دینا چاہتا ہوں، اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ فقہ ہے یا ہمارے عقائد میں ایک پائی جاتی ہے موافقت عمل پائی جاتی ہے۔ آپ اس کو سمجھو تھوڑا سا۔ موافقت عمل کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی نے کوئی کام انجام دیا، کسی سے کوئی کام سرزد ہوا، انسان یا کسی پر کسی کام کا کوئی وقوع ہوا، دوسرے لفظوں میں، تو آپ اس عمل کو انجام دیتے ہیں تو گویا آپ اس عمل کے ساتھ موافقت کرتے ہیں۔ اور یہ موافقت کا نظریہ جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ موافقت عمل، موافقت مالی، موافقت نفسی، یہ ابحاث ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی مولوی صاحبان نے میرے بیان کی تردید کی تو پھر میں اس کے اوپر لیکچر دوں گا کہ موافقت مال کیا ہے، موافقت نفسی کیا ہے۔ انشاءاللہ اس چیز کو مفصل بیان کروں گا۔ تو جناب محترم، یہاں پر میں آپ سے ایک معصومانہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مان جاتا ہوں ایک منٹ کے لیے کہ زنجی جو اپنے آپ کو تعزیہ کے ساتھ قید کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی نگاہ میں وہ ناجائز قید کرنے والا پتہ نہیں کس کی سنت کو انجام دے رہا ہے۔ میری زبان کو تو جرأت نہیں ہے کہ میں لفظ بولوں۔ ہماری فقہ کے اندر عاشور کے دن فاقے کا حکم تو پایا جاتا ہے، کھانا پینا نہیں ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب آپ کھانا پینا عاشور کے دن چھوڑ رہے ہیں تو آپ کا پانی کس نے بند کیا ہے؟ بولو، آپ کا کھانا کس نے بند کیا ہے؟ میں اس کو سادہ لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یقیناً کسی نے بند نہیں کیا ہے۔ ہم لوگ شیعان حیدر کرار، ماتمیان حضرت امام حسین علیہ السلام،
اس لیے فاقہ کر رہے ہیں چونکہ میدان کربلا میں خاندان تطہیر کا کھانا پانی بند ہو گیا تھا، تو لہذا ہم اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر ان کے اس عمل سے موافقت کر رہے ہیں۔ جب یہ مطلب آپ کے لیے کلیئر ہو گیا کہ ان کے اس عمل سے ہم موافقت کر رہے ہیں، اسی طریقے ہم سار و سینہ کو پیٹتے ہیں تو خاندان تطہیر نے مصائب میں پیٹا اور ہم ان کے اس عمل سے موافقت کر رہے ہیں، تو برادر محترم جس طرح ہم فاقہ کر کے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کے اس خاندان تطہیر کے عمل سے موافقت کر رہے ہیں چونکہ ان کو بھوکا رکھا گیا ہے، اگرچہ کہ بھوکا رکھا گیا ہے ان کو اور ہم ان کے اس عمل سے موافقت کر رہے ہیں، تو اسی طرح اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کے تعزیہ کے ساتھ کوئی قیدی ہوتا ہے نا، تو اس قید ہونے کا معنی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ بعد میں آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ چونکہ میدان کربلا میں خاندان تطہیر کے ہاتھوں میں زیور ہے، انہیں قیدی کیا گیا، ہم ان کے اس عمل سے موافقت کے پیش نظر یہ قیدی ہو رہے ہیں۔ یہاں تک بات تمام۔ اس کے لیے میں مفصل لیکچر در لیکچر دے سکتا ہوں برادر، میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں، لیکن میں اپنے اس بیان کو مفصل نہیں بیان کرنا چاہتا۔ آخری بات میری سن لو اور غور سے سنو۔ کچھ مشاہدات ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کے حقائق اسرار ہوتے ہیں۔ مجھے عزت حیدر کی قسم، اگر آپ مجھے بولے میں سر پہ قرآن رکھ کے یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ کتنی بڑی حقیقت ہے، لوگوں کی کتنی منتیں پوری ہوتی ہیں یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے تعزیہ کے ساتھ۔ برادران اہل سنت کی منتیں پوری ہوتی ہیں۔ اسی عشرہ میں کتنے اہل سنت برادران میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا جہاں جہاں میں عشرہ پڑھ رہا تھا ہمارے حق میں دعا فرمائیے کہ ہم نے پچھلے سال یہ منت مانی تھی، اب یہ منت پوری ہو گئی۔ کبھی وہ قید ہو رہے ہیں، کبھی وہ تعزیہ کا بوسہ لے رہے ہیں۔ تو برادر محترم، یہ قید ہونا جو ہے نا، یہ جو زیور پہننا ہے نا، یہ در حقیقت اپنے آپ کو اہل بیت کے اس عمل کے موافق قرار دینا ہے، اور دوسرا اس میں بہت زیادہ حقیقت پائی جاتی ہے۔ اگر آپ علماء عرفان کے نقطہ نظر سے اس بات کو ملاحظہ کریں تو بات بہت واضح ہے، بہت واضح ہے۔ یہ جب زنجیر ہاتھ میں ڈالا جاتا ہے نا تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ہم غلامان اہل بیت ہیں۔ تو لہٰذا برادر محترم، یہ زنجیر والی جو ہے نا، لوگوں کی منتیں پوری ہوئی ہیں یار، اور کتنے ہم آپ کو لوگ دکھا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو آخری نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو نہیں بلکہ تمام ان لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے متعلق مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، کبھی ماتمی پہ اعتراض، کبھی عزادار حسین پہ اعتراض، کبھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریہ کرنے والے پہ اعتراض، کبھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں خون بہانے والے پہ اعتراض۔ آغا وحید خراسانی کا جملہ ذہن میں رکھو کہ جب تمہاری زبان سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے متعلق کوئی لفظ صادر ہو، صادر کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچو کہیں تمہاری زبان سے نکلنے والا جملہ عزاداری کی کمر کو توڑ تو نہیں رہا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ آل محمد کے فضائل بہت زیادہ ہیں یار۔ میں واعظین کو، خطبہ کو، ذاکرین کی منت کرتا ہوں کہ مکتب آل محمد کی کتابوں کا مطالعہ کر کے آل محمد کے فضائل، ان کے معارف، ان کی سیرت کو نشر کرو۔ اور جس بندے کو عزاداری کے متعلق کچھ مزید چاہیے تو یہ میری کتاب ہے برادر، تشہیر الاذان در ماتم شاہ شہیدان۔ اس میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ خونی ماتم، سیاہ لباس، مقصد کربلا، حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریاں، شبیہات، یہ تمام چیزیں اس کتاب حاضہ کے اندر مفصل طور پر پائی جاتی ہیں۔
اگر کسی کو ضرورت ہو تو اس کو میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں. والسلام یا علی علیہ السلام مدد.